علماء دیوبند صحابہ کرام کی جماعت سے بچے ہوئے افراد کا نام ہے، تاکہ امت ان کی زندگیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زندگی کا سفر کر سکے، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی قربانی کا، عدالت کا، شجاعت کا، ان کی صداقت کا، عفت کا، تقدس کا، پاک دامنی کا یقین کر لے۔ جی ہاں جناب عالی دیوبند نے صحابہ کے جو کردار کو پیش کیا ہے، میں نے دیکھا ہے یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر کامل طریقے سے چلے ہیں۔ یہ علماء دیوبند آل رسول کے نقش قدم پہ کامل طریقے سے چلے ہیں۔ یہ علماء دیوبند خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ کامل طریقے سے چلے ہیں۔ دیوبند نے صحابہ کے جو کردار کو پیش کیا ہے اسے رہتی دنیا تک یاد کرے گی اور اس پر عمل کرتی رہے گی۔ میں کیوں یہ جملہ کہا کرتا ہوں؟ صحابہ کرام کو بھی جلایا گیا، علماء دیوبند کو بھی 1857 کی جنگ آزادی میں سور کی کھال میں بند کر کے جلا دیا گیا۔ صحابہ کرام کو بھی، انہیں بھی تختہ دار پر حضرت خبیب کو مکہ کی سرزمین پر لٹکا دیا گیا۔ علماء دیوبند کو بھی 1857 کی جنگ آزادی میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ صحابہ کرام میں حضرت حسین ابن علی جب میدان کربلا میں آئے تو وہ بھی ایک میدان تھا۔ علماء دیوبند میں بھی بہت سارے علماء، بالخصوص غازی عبد الرشید، حضرت مولانا عبد العزیز اور ان کے ماننے والے لوگ، یہ بھی حفاظت شریعت کے لیے میدان میں آئے۔ جب حضرت حسین ابن علی آئے تو وہاں بھی مہینہ جولائی کا، یہاں بھی مہینہ جولائی کا، ان کی قوم کو بھی 3 تاریخ کو گھیرے میں لے لیا گیا، ان کی قوم کو بھی 3 تاریخ کو گھیرے میں لے لیا گیا، ان کو بھی 10 کو شہید کیا گیا، ان کو بھی 10 کو شہید کیا گیا۔ انہیں بھی لوگوں نے باغی کہا، انہیں بھی لوگوں نے باغی کہا، ان پہ بھی اذیتیں آئی، ان پہ بھی اذیتیں آئی، ان پہ بھی اذیتیں آئی، انہیں بھی تکلیف برداشت کرنی پڑی، انہیں بھی تکلیف برداشت کرنی پڑی، انہیں بھی لوگوں نے پریشان کرنا چاہا، انہیں بھی لوگوں نے پریشان کرنا چاہا، لیکن یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو کہ صداقت کو لے کے اٹھے، عدالت کو لے کے اٹھے، امانت کو لے کر اٹھے، تو یہ تمام کے تمام صداقت کی طرح چلتے گئے، عدالت کی طرح چلتے چلے گئے، امانت کی طرح چلتے چلے گئے۔ یہ صحابہ کرام کی طرح، صحابہ کرام نے جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے چلے گئے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی پیارے آقا کے نقش قدم پر چلتے، وہ بھی اللہ کے دربار میں جام شہادت نوش کر کے سرخلا ہو گئے، یہ بھی اللہ کے دربار میں جام شہادت نوش کر کے سرخلا ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بھی دشمنوں نے متزلزل کرنا چاہا لیکن وہ متزلزل نہیں ہوئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا کی عملی تفسیر بنے رہے۔ علماء دیوبند کے فرزند ارجمند کو بھی دشمنوں نے متزلزل کرنا چاہا لیکن وہ متزلزل نہیں ہوئے۔ وہ زبان حال سے یہ اعلان کرتے رہے، ظالموں، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا بھی سمندر میں، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا۔ صحابہ کرام کی جھرمٹ میں حضور علیہ السلام بدر کے میدان کے قریب سے گزر رہے ہیں تو صحابہ کرام نبوت کے روک کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج مجھے اس میدان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے آج تک کسی بیابان سے، کسی جگہ سے ایسی مہک کو نہیں سونگھی جیسی مہک مجھے آج اس میدان سے، بیابان سے آ رہی ہے، اس صحرا سے آ رہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، اور میرے صحابیوں، بدر کے اس میدان سے خوشبو کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ یہاں پر میرے صحابی حضرت عبید ابن حارث مدفون ہیں،
جو کہ شہید اسلام ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے اگر کوئی صحابی شہید ہو تو ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے، اگر علماء دیوبند کی آن بان شان، یورپ و ایشیا کی پہچان شہید ہو تو ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ ہم اہل دیوبند ہیں، چمکتے ہی رہیں گے، کفار کی آنکھوں میں کھٹکتے ہی رہیں گے۔ ہے اس قافلہ حق کے نانوت وصالار، ہے سینے میں قرآن تو ہاتھوں میں ہے تلوار، ہر فتنہ باطل پہ گرجتے ہی رہیں گے، ہم اہل دیوبند ہیں، چمکتے ہی رہیں گے۔ وما علینا